teaching children how to cope with failure. اچھا دیکھیں جی، ایک تو پہلے تو بیسک فلسفہ سمجھیں، اگین زندگی کے فلسفے کی بات کروں گا. فیلئر کے بغیر سکسیس آ ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جو کچھ آج کے دن تک سیکھا ہے یہ دراصل ان غلطیوں سے سیکھا ہے جو کبھی کی تھیں اور اس سے کچھ سیکھ لیا ہم نے. آج کے دن میں جتنے کانفیڈنٹ دنیا کے آئیکونک لوگ نظر آ رہے ہیں، غیر معمولی لوگ، وہ سب فیلئرز کے بعد سکسیس انہیں ملی ہوئی ہے. بچوں کو فیلئر کے حوالے سے بتا دوں، پہلی بات ذہنی طور پہ ان کو بھی تیار کریں کہ فیلئر از اے پارٹ آف گیم. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اٹس اے سن، اٹس اے کرائم، وائی یو آر فیل. سر فیل تو بڑی بات کی بات ہے. یہاں پر ماؤں کو میں نے روتے پٹتے دیکھا کہ 98% نمبر کیوں آئے، کیونکہ جٹھانی کے بچے کے نمبر 99% آ گئے. 1% بھی میں نے ایک کو دیکھا پیرنٹس آ گئے جی رو رہے بڑے جی ہمارے بچے کے رزلٹ اچھے نہیں آئے. میں کہا نہیں فیل ہو گئے، کیا ہوا جی 99% آئے. میں کہا جی 99% کو جی 1% کیوں نہیں آئے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو obsessed ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے خدا کے بندوں نچوڑ کے خون نکالنا ہے. کیا نکالنا ہے بچے میں سے یار؟ ٹھیک ہے وہ اچھے نمبر لے رہا ہے، میرے تو سارے کانسیپٹ چینج ہو گئے. یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گریڈز، مارکس، نمبر، یہ سب میرے فلسفے چینج ہو چکے ہیں. میرا سادہ سا سمپل سا پرنسپل ہے کہ جو کر سکتے ہو کرو، ایتھکس اچھے ہو، مورلز ہوں، ویلیو دو، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کوشش کرو، گھر میں اچھے رہو، دوستوں کا اچھے رہو، سوشل رہو، نارمل بیہیویئر ہے. سو فیلئر کا سامنا کرنا، بالخصوص جب بچہ فیل ہو کے آئے اس مومنٹ میں آپ کا رویہ کیا ہے، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے. آپ طنز تیار ہے، تانے تیار ہے، یعنی وہ مجبور ہو گیا کہ میں نے جھوٹ ہی بولنا ہے، جھوٹا رزلٹ کارڈ ہی دکھانا ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. تو آپ اس کی اتنی ضرورت ہو، پتہ نہیں انڈیا کے کسی گاؤں کی کہانی تھی سچی، اس پہ لکھا بھی گیا اور شاید ویڈیوز بھی بنی کہ بچہ فیل ہو گیا، وہ والد نے پورے گاؤں کو دعوت دی. نے کہا یار دیکھو یہ اگلے سال پاس ہو جائے گا، لیکن یہ فیل ہوا ہے، اس سے کچھ سیکھا ہی ہوگا نا. اس نے فیل ہو کے سیکھ لینا یہ عقل مندی ہے، فیل ہونا اور سیکھنا نا یہ بیوقوفی. جیسے ابھی آپ نے 99% کی ایگزامپل دی، اس سے مجھے اپنی مثال بھی یاد ہے کہ میرے میتھس میں 99 مارکس آئے تھے اور میں نے سب سے پہلے جب مجھے پیپر ریویو کے لیے ملا تھا تو میں نے وہ دیکھا کہ میرا 1 نمبر کہاں کٹا ہے. اور وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، زندگی میں ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے کہ we're not able to see the 9 things we have done but we're able to focus on the one thing that we have left. اور میں یہی کرتی تھی کہ دن کے اگر 9 کام کر لیے تو ایک کام جو مجھ سے نہیں ہوا میں اس پہ پریشان ہو کے سوتی تھی. تو یہ جب آپ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ ان کے نیچر میں چلا جاتا ہے، ان کی فطرت میں چلا جاتا ہے، ان کی سیلف ٹاک نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو یہ 1 نمبر سے تو کچھ نہیں ہوتا شاید، لیکن پوری زندگی ان کو وہی دیکھنے پر وہ ان کی نظر اسی پہ رہتی ہے کہ مجھ سے کیا مس ہو گیا یا مجھ سے کیا رہ گیا. ہاؤ کین وی، بیکاز obviously I am a parent اور میرے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں، تو ہاؤ کین وی ایز پیرنٹس کین انکریج healthy and supportive environment in our homes جہاں ہم میوچل رسپیکٹ بھی دیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جینڈر رولس کی، اور ایک اوپن ڈسکشن جو جس کو کہہ سکتے ہیں ریگارڈنگ جینڈر ایکوالٹی یا وومن رائٹس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، جس طرح سے ایک سلطنت ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، اس ملک کو چلانے والے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اصول ضابطے بناتے ہیں اور وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی اصول ضابطے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں عمان گیا، مسقط میرا ایک لیکچر تھا، تو میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس ملک میں جو کرنسی ہے اس کو کوئی ایسے کر کے اگر پھینکے تو اس پہ بھی پولیس کال کی جا سکتی ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو سلطان ہے اس کی پکچر ہے، تو سلطان کو یہ فادر فگر مانتے ہیں. تب سلطان زندہ تھے، سن 19 کی بات ہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو بڑی وہ ویڈیو جو آپ کو یاد ہوگا وائرل ہوئی، پورا ملک رو رہا تھا اور پورے ملک میں ایک سوگ تھا کہ 40-50 سال سرو کرنے والا سلطان. وہاں پرنسپلس ہیں، آپ UK جاتے ہیں پرنسپلس ہیں، گلف میں جاتے ہیں پرنسپلس ہیں، ہانگ کانگ جاتے ہیں پرنسپل، جاپان جاتے ہیں پرنسپلس ہیں، امریکہ جاتے ہیں پرنسپلس ہیں. گزارش یہ ہے، یہ جو گھر ہے نا یہ سلطنت ہے. اس سلطنت کا جو والی وارث ہے وہ 2 ہیں. والی وارث ہے میاں اور بیوی. وہ میاں اور بیوی نے مل کے طے کرنا کہ آخر اس سلطنت کا مقصد کیا ہے.
کیا یہ سلطنت کا مقصد صرف بیوی کا کام روٹی پکا کے کھلانا اور بندے کا کام صرف کما کے لانا اور بچے پیدا کرنا؟ نہیں، یہ تو اینیمل کر رہے ہیں، صدیوں سے کام کر رہے ہیں. اسپیرو کو کسی پیرنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. سارے لائنز نے شیروں نے مل کے مونٹیسوری کھول لیا، کبھی سنا آپ نے؟ یا جناب پتہ لگے کہ جی جتنے ڈکس ہیں ان کا ایک نیا اسکول لانچ ہوا ہے اور وہ پرائمری ایجوکیشن پہ کام کی بات کر رہے ہیں. نو. یا آپ کو پتہ لگے کہ جی بڑا مسئلہ حل ہو گیا، جتنے کوے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ ہم اب کہاں نہیں کریں گے، ہم کسی میوزک اکیڈمی سے کلاسز لیں گے اور اس کے بعد ردم سے کہاں کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ پیرنٹنگ، گرومنگ، تربیت، اصلاح احوال، اچھا بچہ بنانا، اس کو تربیت دینا، یہ انسانوں کا کام. اور یہ ایک بہت بڑا مچ اس کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں ہے کہ شاید نصیحتیں کرنے کا نام پیرنٹنگ. نصیحت پیرنٹنگ کا 1% ہے، پیرنٹنگ کا 1% نصیحت ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز ہے، ایک چھت ہے جس کے نیچے 100 دیواریں ہوں تو وزن سہارتی ہے، اتنی وزنی چھت ہے وہ. اس چھت کا نام ہے پیرنٹنگ. اور ہم نے صرف ایک دیوار اگر نیچے کھڑی کی ہے، وہ ہے نصیحت کی. 99 والز جو لوڈ ٹیکرز ہیں وہ نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ برہمس، وہ گر جائے گی. صرف نصیحت کرنے والوں کے بچوں کو میں نے منافق ہوتے دیکھا، نصیحت کے ساتھ سختی شامل کرنے والوں کو اور منافق ہوتے دیکھا. صرف نصیحت بچوں کو اوائڈ کرتے دیکھا. پیرنٹس آتے ہیں، بچے جان کے آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں، کاپی لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. وجہ ہے کہ والد کا جیسے ATM پیسے دیتا ہے، اس طرح کچھ والد، زیادہ تر والد مائمی ہیں جن کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، اور دیکھتے کہیں گے تم نے یہ کیوں کیا، تم یوں غلط ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، تمہیں شرم آنی چاہیے. ان کے پاس اس ٹول کے علاوہ کوئی ٹول نہیں. پیرنٹنگ کا مطلب ہے وہ جو 99 پوائنٹس ہم نے مس کیے ہیں، یا 99 والز جس پہ لوڈ ڈالنا ہے، لوڈ ٹیکرز، اس کا مطلب ہے وہ ماحول بنے جس میں نرچر ہونا، جس میں کسی چیز کی افزائش ہونی، جس میں کسی چیز نے پالش ہونا ہے، اس قابل بننا ہے، اس کی ایک وہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ایک خاص فضا. مجھے یاد ہے بچپن میں نا جی، بہت چھوٹے ہوتے، میرا گجرات سے تعلق ہے، تو میرا جو نانکا سائڈ تھی ان میں نا کیمراز آ چکے تھے. یعنی کہ 80s میں بڑا لکی ہوں کہ میرے پاس اپنے بچپن کی 1 ایئر کی پکچر ایک پڑی ہے، دین پھر میرے پاس کوئی کہہ لیجیے کوئی 2 ایئر 3 ایئرس کی پڑی ہے، پھر اسکول لائف کی کدی پکچر ہے. تو یہ ساری جو بچپن کی پکچرز ہیں نا، یہ دادکا سائڈ سے نہیں آئی، یا یہ آفیشیل کسی دکان سے نہیں کھینچی ہوئی. اس زمانے میں میرے جو کچھ کزنس تھے یا نانکا سائڈ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیمراز لے لیے ہوتے، اور یہ ریل والے کیمرے تھے، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ڈارک روم ہوتا تھا جس میں وہ ڈیولپ کیا جاتا تھا. یعنی وہ جو ریل ہوتی تھی اس کو وہ کرتے تھے، کنورٹ کرتے تھے، ڈیولپ کر کے کارڈ پہ لے کر آتے تھے. اب اس ڈارک روم میں لائٹ نہیں چاہیے ہوتی تھی، ایک خاص طرح کی لائٹ ہی چاہیے ہوتی تھی، خاص طرح کا ماحول چاہیے ہوتا تھا، خاص طرح کا پانی، چیزیں کرتے کرتے آخرکار ایک ڈیولپ چیز سامنے آتی تھی. بچوں کی تربیت بھی ایسی ہے، خاص طرح کا ماحول، خاص طرح کے حالات. جن گھروں میں دیکھا گیا کہ میاں بیوی کے شدید جھگڑے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سوچیں، جھگڑے سے ایک انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، وہ کل کیا ہو جائے گا. وہ ایک ہے فضا میں، پھر ایک ہے ماں کے پاس. جس بھی ماں کے پاس انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، خدا کی قسم وہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا. کیونکہ جس طرح وراثت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل، اسی طرح انسرٹنٹی، انسیکیورٹی اور خوف یہ ماں سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ آپ کو بڑے لوگ جو ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ خراب ہے، اس کے ساتھ کام نہیں کیا، یہ منافق ہے جی، یہ 2 فیس ہے، یہ سامنے کچھ ہے اور ہے کچھ، یہ آج یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو اس کے ساتھ تو چلا نہیں جا سکتا، راہ پہ جانے وہاں پہ جانے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی پیرنٹنگ خراب ہوئی ہے. جس کی پیرنٹنگ ٹھیک ہے وہ مضبوط ہوگا. میں مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. اچھی پیرنٹنگ کی ایک علامت یہ ہے کہ کسی کے جو دل میں ہے وہی زبان پہ اور وہی ایکشن میں. آپ کو کامن ملے گا بہن، یہ لوگوں کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور کر کچھ رہے ہیں. یعنی تینوں میں فرق ہے. یہ اتنا بڑا جو تضاد ہے کہ کر کچھ رہے ہیں، بول کچھ رہے ہیں اور سوچ کچھ رہے ہیں.
یہ تینوں کا تضاد جو ہے جسے منافقت کہا گیا ہے یا جسے ڈوئل فیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ سب کے سب پرابلم پیدا ہوتے ہیں بچپن کی وجہ سے، اس گھر کی وجہ سے جہاں خوف تھا، جہاں پہ پریشر تھا، جہاں پہ طنز تھا، جہاں پہ تانا تھا، جہاں پر میاں بیوی کا اچھا ریلیشن نہیں تھا، جہاں پر کمیونیکیشن نہیں تھی، جہاں سنا نہیں جاتا تھا، جہاں کتھارسس کا سورس نہیں تھا، جہاں پر بچے کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شاباشی نہیں دیتا تھا، جہاں پر نہ کو نہ ہاں کو ہاں، جہاں پر اچھا ایک اور بھی کریکٹرز ہیں، یہ بھی ایک والدین کی نئی قسم آئی ہے جی، نویں آئے ہو سونے ہو مارکیٹ میں، یہ بڑی ابتدا زیادہ ہو گئی جی، یہ بیچارے پیرنٹنگ کے لیکچر سن کے یہ ابھی مجھے پتا آپ کیا بولنے والے ہیں، اوور ایمپتھی، شدید لاڈ کرنا، کبھی نہ کہنا، ہر خواہش کو پورا کرنا، ایون اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں اور بچوں کی خواہشیں پوری۔ اللہ کے بندوں، دیکھا گیا ہے جو لاڈلے بچے ہیں وہ ضدی بچے بنتے ہیں، اور ضدی انسان زندگی میں نہ اچھا خامد ہوتا ہے، نہ اچھا باپ ہوتا ہے، نہ اچھا دوست ہوتا ہے، نہ اچھا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، قومیں ترقی نہیں کرتی جہاں پر ضدی لیڈر آ جاتے ہیں۔ سو فلیکسیبلٹی، پھر نہ سننا، پھر ناکامی کا سامنا کرنا، یہ پیرنٹنگ سکھانا ہے بیسیکلی۔ پیرنٹنگ کا مطلب بچے کو کہیں یار ناکامی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹنگ کا مطلب آپ کہیں یار تمہاری 70% کیپیسٹی ہے، میں تم سے 90% ایکسپیکٹ نہیں کرتا، گڈ تھنگ بیٹا 70 لے لینا، ہاں 70 ہے اور 40 لے رہے ہو غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر رائٹ ریسورسز دینا، وہ ریسورسز دینا اس نرچر کے لیے، وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے جس سے کل کو بڑا انسان، پھر انسپریشن دینا۔ پھر سب سے بڑی مثال دیکھیں، ہیرو کی مثال کتابوں میں اپنی جگہ پہ، اگر ماں باپ بچے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے نا، بچہ ترقی نہیں کرتا۔ بچہ گرو کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے یار میرا باپ کیا ہے، میری ماں کیا ہے،